میں رابعہ خان آپ سے مخاطب ہوں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین مفتی راغب نعیمی صاحب کی جب آصف بشیر چودھری صاحب سے بات ہوئی ان کے فیصلہ سنانے کے بعد، تو وہ آپ گفتگو ملاحظہ کیجئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ اتنے بڑے اجلاس کے چیئرمین کا جواب ہے۔ آپ ہی سنیے اور شاید آپ کو بھی اپنے کانوں پہ یقین نہ آئے۔ میری جب راغب نعیمی صاحب سے بات ہوئی چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جس میں آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ توہین نہ صرف رسالت کے متقی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں پہلے سے ہی کر رہے ہیں تو ہم نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی، تو میں کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں پہلے سے ہی کر رہے ہیں تو ہم نے بھی پریس ریلیز جاری کر دی، تو میں نے انہیں یہ یاد دلایا کہ آپ تو ایک بڑا سنجیدہ فورم ہے اور آپ کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے، ذاتی حیثیت میں کوئی جو بھی کرے، لیکن آپ کی رائے کو بہت اتھینٹک پاکستان کے سماج میں مانا جاتا ہے۔ اعزاز میرا ان سے یہ سوال تھا، میں نے انہیں یہ کہا کہ میرا حضرت یہ بتائیں کہ کیا آپ نے مرزا صاحب سے کوئی رابطہ کیا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان کا وضاحتی بیان آ چکا ہے اور ہم نے وہ وضاحتی بیان سنا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت کیونکہ معاملہ یہ عدالت میں ہے اور عدالت وہ وضاحتی کلک ہونے کے باوجود وہ انجینئر صاحب کو موقع دے گی صفائی کا، اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں یہ عدالت میں طے کرتی ہے، لیکن انہیں ایک موقع ضرور دیا جائے گا۔ اب جب اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ فلاں بندہ اس کا مرتکب ہوا ہے، تو ڈیورنگ ٹرائل یا اگر عدالت بے گناہ قرار دے دیتی ہے اور اس کے بعد مرزا جو محمد علی مرزا جو ہے اس کو کوئی بندہ اٹیک کرتا ہے، تو اس میں آپ ہی کس حد تک ذمہ داری ہوگی؟ ذمہ داری ان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذمہ دار ہوں گے، یہ اسلامی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، انہوں نے کہا یہ آپ کی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کہا سر یہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کہ جس پہ یہ الزام ہوتا ہے اس کو سنا نہیں جاتا، ٹھیک بات وضاحت دیکھیں۔ اچھا پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا، میں نے کہا حضرت ایک معاملہ ہے کہ اگر ان چاروں توہینوں میں سے کوئی بندہ کوئی توہین کرتا ہے اور اس پہ اصرار کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے نعوذ باللہ، تو اس کا اسٹیٹس اور ہوتا ہے، اور اگر کسی سے سامن ہوئی ہو اور یا وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے غلط سمجھا جا رہا ہے، میرا مفہوم یہ نہیں تھا، تو اس کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ جو وضاحت ہے اس میں بھی یہی کہا گیا اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو کے آخر میں بھی شروع میں بھی صلاۃ والسلام بھی پڑھا ہے، میں یہ سوچ نہیں سکتا ساری بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ اس کے اوپر شرعی رائے دینی تھی تو ہم نے اپنی شرعی رائے دی ہے اور باقی عدالت جانے تو میں نے کہا سر آپ کا جب یہ احد کی جو پریس ریلیز ہے یہ تو عدالتی کارروائی پہ بھی ظاہر اثر انداز ہوگی کہ جو بھی جج ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ پاکستان کے جید علماء نے بیٹھ کے ایک ڈیسیژن دیا ہے، تو ظاہر آپ لوگ فقہ کے بہت بڑے جو آپ کے برین ہیں، تو آپ اگر یہ رائے جس طرح سے مانگی گئی تھی، رائے تو پبلکلی نہیں مانگی گئی تھی، تو آپ نے پریس ریلیز اس کی جو جاری کی ہے تو اس سے ٹرائل پہ آپ اثر انداز نہیں۔ پھر انہوں نے اگین یہ بات کی کہ کیونکہ اس پہ بہت سارے علماء اور لوگ رائے دے رہے ہیں تو ہماری رائے سے بھی عدالت اس سے کوئی تاثر نہیں لے گی۔ اچھا مجھے یہ کیونکہ اس پہ بہت سارے علماء اور لوگ رائے دے رہے ہیں تو ہماری رائے سے بھی عدالت اس سے کوئی تاثر نہیں لے گی۔ اچھا مجھے یہ آصف میں آخری میں کمنٹ کروں، میں محمد علی مرزا اس کونسل کے ممبران جو کہ ایک خاص فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، بریلوی فقہ سے، ان کے اوپر تنقید کرتا رہا ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمد علی مرزا کی ویڈیوز موجود ہیں۔ محمد علی مرزا اس کونسل کے اراکین کے عزیز و اقارب کے اوپر تنقید کرتا رہا ہے۔ محمد علی مرزا اس کونسل کے اوپر بھی سوال اس کونسل کے بعض ارکان کے کنڈکٹ کے اوپر سوال اٹھاتا رہا ہے، اور وہ جو انہوں نے بعض لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی نا ان کے اوپر بھی سوال اٹھاتا تھا، وہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، مجھے آنیسٹلی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری۔